I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. May Islam be glorious in every corner of the world. May Islam be. جانشین امیر اہل سنت مولانا ابو اسید عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ یورپ میں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے سلسلے میں 30 اگست 2024 کو کراچی سے فرانس کے دارالحکومت پیرس تشریف لے گئے۔ پیرس ایئرپورٹ پر اسلامی بھائیوں نے خوش دلی سے آپ کا استقبال کیا اور یورپ میں آپ کے جدول کی اپڈیٹ دی۔ May Allah bless my guide. May Allah bless my guide. May Allah bless my guide. ابھی میں کراچی ایئرپورٹ پہ ہوں اور انشاءاللہ القریب یہاں سے میرا سفر ہے یورپ کا جدول ہے۔ الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی جو ہے وہ دنیا کے 3 ممالک میں جو ہے وہ دین کی خدمات کو انجام دے رہی ہے۔ الحمدللہ الکریم اللہ کریم دعوت اسلامی کے دین کی آبی اطاعت بازی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کریم امیر سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ His noble mission is this, that the sunnah is revived. His noble mission is this, that the sunnah is revived. His noble mission is this, that the sunnah is revived. May Allah bless my guide. May Allah bless my guide. Those who follow my guide, he reaches the heart of pride. یورپ کے مسلمانوں عاشقان رسول کے لیے الحمدللہ عز و جل خوشخبری کہ خلیفہ امیر علیہ سنت جانشین اتار حضرت علامہ مولانا الحاج عبید رضا اتاری سلمہ البانی یورپ تشریف لا چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل فرانس کے شہر پیرس میں ذائقہ ریسٹورنٹ میں عظیم الشان اجتماع ہوگا انشاءاللہ عز و جل 30 اور 31 یعنی آج جمعہ اور ہفتہ فرانس کا جدول رہے گا، 1 اور 2 سپٹمبر انشاءاللہ عز و جل آسٹریا کا جدول رہے گا، اور اس کے بعد 3، 4، 5 سپٹمبر منگل بدھ جمعرات انشاءاللہ عز و جل گریس کے شہر ایتھنز اور کریتی کا جدول رہے گا۔ جمعہ ہفتہ 6 اور 7 سپٹمبر انشاءاللہ عز و جل اسپین کے شہر بارسلونا میں جدول رہے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اٹلی میں عظیم الشان جلوس میلاد 8 سپٹمبر کو بولونیا شہر میں ہوگا، اور اس کے بعد اجتماعی میلاد میں بھی خلیفہ امیر علیہ سنت الحاج عبید رضا اتاری سلمہ الباری خصوصی بیان بھی فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر 9 اور 10 سپٹمبر پیر اور منگل انشاءاللہ عز و جل جرمنی کے شہر ہمبرگ اور فرینکفرٹ میں جدول رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایئرپورٹ سے آپ پیرس کے ذائقہ ریسٹورنٹ تشریف لے گئے، جہاں عاشقان رسول کے درمیان ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اور ان کا عشق مصطفیٰ کے موضوع پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا اور صلاۃ و سلام کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی۔ It's دعوت اسلامی. It's a right to rectify the people. It's all over the world. It's دعوت اسلامی. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا رکھا تھا، اور ساری زندگی عشق رسول میں نعتیں لکھ کر، کلام لکھ کر لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جو ہے یہ روشن کرتے رہے۔ اپنی زبان اور تحریرات کے ذریعے بھی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھ کر شمع عشق مصطفیٰ جو ہے یہ روشن کی، اور تا دم عزیز یعنی زندگی بھر مرتے دم تک خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہے اپنی تحریر کے ذریعے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیدائشی نام محمد ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں جو ہے وہ آپ کو امن میاں فرماتی تھیں،
اور والد صاحب اور دوسرے رشتہ دار احمد میاں کے نام سے پکارتے تھے، جبکہ آپ کے دادا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام احمد رضا رکھا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ عبد المصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کا غلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے جو القابات میں سے مشہور ترین لقب جو ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت، اور علماء اہل سنت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے القابات سے یاد کرتے ہیں، جیسا کہ امیر سنت نے آپ کے بارے میں لکھا ہے اپنے رسالہ تذکرہ امام احمد رضا میں کہ اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ان القابات اور الفاظ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ علماء فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت۔ It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اے مالک مولا عز و جل ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں با اخلاق بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں جھوٹ سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں غیبتوں سے بچنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان کو نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا جدول تھا جس میں آپ نے پیرس میں موجود پاکستانی سفیر سے ملاقات کی، انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فکر آخرت کا ذہن دیا اور دعوت اسلامی کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت۔ پھر اسلامی بھائیوں کی دعوت پر ان کے گھروں میں جانے کا سلسلہ ہوا جس میں آپ نے دعائے خیر و برکت سے نوازا۔ ملاقاتوں کے بعد دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے درمیان مدنی مشورہ ہوا جس میں آپ نے دینی کاموں کے حوالے سے تربیتی مدنی پھول ارشاد فرمائے اور دعا کی۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها
علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love. 1 सितंबर को आप पेरिस से ऑस्ट्रिया तशरीफ ले गए। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना एयरपोर्ट पर जिम्मेदारान ने आपका इस्तकबाल किया। May Allah bless my guide, may Allah bless my guide, may Allah bless my guide, may Allah bless my guide. Working for the deen, day and night he strives. Working for the deen, day and night he strives. May Allah bless my guide, may Allah bless my guide, may Allah bless my guide, may Allah bless my guide. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ عز وجل عاشقان رسول کے لیے خوشخبری ہے کہ خلیفہ امیر اہل سنت الحمدللہ ویانا تشریف لا چکے ہیں. مزید میں گزارش کر دوں گا کہ آج 3 بجے دعوت اسلامی کا عظیم الشان پروگرام ہونے جا رہا ہے. اس میں خلیفہ امیر اہل سنت انشاءاللہ حصہ بیان فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا ایئرپورٹ سے جانشین امیر اہل سنت مولانا عبید رضا اتاری ایک اسلامی بھائی کے گھر تشریف لے گئے، جہاں آپ نے اسلامی بھائیوں کو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور دعائے خیر و برکت کی. واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں. اس کے بعد ویانا میں ایک جگہ سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام تھا، جہاں آپ نے سنتوں بھرے بیان میں معجزات مصطفیٰ کو بیان کیا اور دعا و سلام کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا ہمارا. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا.
اللہ کریم نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور ان کی خوبیاں عطا فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام کے بعض ایسے معجزات سے بھی نوازا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کے پاس نہ تھے، جیسے شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ، کہ یہ بھی انہی معجزات میں سے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کو دیکھا جائے تو اس وقت یہ جو چاند تھا آپ علیہ السلام کا ایک طرح سے کھلونا تھا، کہ جس طرف آپ علیہ السلام انگلی اٹھاتے تو چاند اس طرف جھک جاتا، جو کہ احادیث میں مروی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کے علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسی معجزے کا نقشہ کھینچتے ہوئے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاند سے باتیں کرتا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جس وقت وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تو میں اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ تو یہ بھی آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. اے اللہ کریم ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنی عبادت میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں ریاکاری سے بچا۔ اے اللہ کریم ہمیں خود پسندی سے بچا۔ اے اللہ کریم ہمیں عجب سے بچا۔ اے اللہ کریم ہمیں شماتت سے بچا۔ اے اللہ کریم ہمیں مہلکات سے بچا۔ اے اللہ کریم ہمیں تکبر سے بچا۔ اے اللہ کریم ہمیں عاجزی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ پھر آپ آسٹریا کے علاقے گومنڈن پہنچے، جہاں آپ نے شخصیت کے گھر ان سے ملاقات کی اور باہم خیالات کا تبادلہ ہوا۔ دعوت اسلامی کی قیوں سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولے بھر دے، یا اللہ میری جھولے بھر دے، یا اللہ میری جھولے بھر دے، یا اللہ میری جھولے بھر دے۔
اس کے بعد آپ ویانا میں ادارت المصطفیٰ مسجد تشریف لے گئے، جہاں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مشورے کا سلسلہ ہوا۔ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، ہو جائے مشکل آسان سب، میں دعوت اسلامی بھی۔ 3 ستمبر کو جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتکم العالیہ آسٹریلیا سے یورپی ملک گریس کے دارالحکومت ایتھنز پہنچے۔ ایتھنز میں آپ کی آمد کے موقع پر سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خیال ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنا بھی اعلیٰ عبادت ہے۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اجتماع میلاد اور جلوس میلاد کے سلسلے میں بدریہ بحری جہاز گریس کے جزیرے کریٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ اس موقع پر قریبی ایک مقامی مسجد میں عاشقان رسول کے درمیان آپ نے ولادت مصطفیٰ کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.